پر اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو قربان کیا ہو، تو فرمایا وہ رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے رہیں گے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ آئیں گے اور کریم خدا انہیں اس وقت بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اس وقت بھی انہیں مقام عطا فرمائے گا۔ کس کے صدقے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی پہچان کو حضور علیہ السلام کی دی ہوئی پہچان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے۔ اور آج اگر ہم حضور علیہ السلام کی دی ہوئی زندگی، حضور علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت سے ہٹ کر منہ موڑ کر اگر ہم چلیں گے، نہ نماز ہم طریقہ محمدی پر پڑھیں گے، نہ ہم زکوٰۃ طریقہ محمدی پر دیں گے، نہ ہم صدقہ و خیرات طریقہ محمدی کی طرح دیں گے، تو پھر ہمارا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فضول ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ کب اس کا اجر ملے گا؟ جب یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جائے گا، جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا چلنا، جن کا بیٹھنا، جن کا اٹھنا، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا سانس لینا بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھا۔ جب ان کا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ سانس لینا بھی تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ یہی ابوبکر صدیق ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر لے جا رہے ہیں، اور یہی ابوبکر صدیق ہیں جو غار میں خود لیٹتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور مبارک ان کی گود میں رکھتے ہیں اور اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ان کا چلنا حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر تھا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اوڑھنا یہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی شریعت سے جب ہم نے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے رسوائی 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 ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ پچھلے 3 جمعے ہم نے عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے اوپر پڑھائے ہیں، اس میں ہم نے بتایا کیا کہ توحید باری تعالیٰ ہے کیا، کہ عبادت، ریاضت، دعا، التجا یہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم عطا فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب محمد کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کی اطاعت کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کی فرما برداری کی ہے، وہ نہ یہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کا حکم مانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے، اس نے خدا کی تابعداری کی ہے، اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔ کس نے؟ جو حضور کی اطاعت کرے گا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پیار ایسا کیا ہے، ایسا پیار کیا ہے، ایسی محبت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظہری اس جہاں سے پردہ فرمانے پر بھی یہ نہ 1 انچ آگے ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ پیچھے ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ دائیں ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ یہ بائیں ہوئے ہیں۔ یہ عین اس پر کھڑے رہے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام نے انہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے صحابہ، آپ نے یاروں سے بھی یہی کہا کہ وہ جو لشکر جا رہا ہے، جس لشکر کو میرا نبی بھیج کر گیا ہے،
جس لشکر